العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك وهم عن الآخرة هم غافلون. إعادتهم تاكيد. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مصدر لفظی طور پر بجائے فعل کے ہے، فعل کی جگہ پر ہے. اصل عبارت وعدہم اللہ النصر تھی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے، البتہ اکثر کفار مکہ میں سے نہیں جانتے اللہ کے وعدے مدد کو. یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. ظاہر دنیا سے مراد دنیا کی معاشیات، تجارت، زراعت، عمارت، باغبانی وغیرہ کو، اور آخرت سے یہ لوگ بے خبر ہے. لفظ ہم کا تکرار تاکید کے لیے ہے. اولم يتفکروا فی انفسهم لیرجعوا عن غفلتهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى لذلك تفنی عند انتہائه وبعده البعث وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا تاکہ غفلت سے باز رہتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک مقررہ میعاد تک کے لیے پیدا کیا ہے. آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں، حکمت کا ترجمہ قرینے ہی سے، اور ایک مقررہ میعاد تک کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے مدت پوری ہونے پر دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت ہے. اور کثرت سے مکہ کے باشندے اللہ کی ملاقات کے منکر ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الامم وهي اهلاكهم بتكذيبهم رسلهم كانوا اشد منهم قوة كعاد وثمود واثاروا الارض حرسوها وقلبوها للزرع والغرس
وعمروها أكثر مما عمروها أي كفار مكة وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم. کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ پچھلی قوموں کو ان کے پیغمبروں کے جھٹلانے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا. وہ ان سے طاقت میں بڑے ہوئے تھے، ان کفار اور مشرکین مکہ سے طاقت میں بڑے ہوئے تھے. جیسے قوم عاد، قوم ثمود، انہوں نے زمین کو بویا، جوتا، کاشت کی اور زمین کو زراعت اور باغبانی کے لیے گاہا اور اسے آباد کیا تھا. اس سے زیادہ جتنا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے آباد کر رکھا ہے. اور ان کے یہاں بھی ان کے پیغمبر معجزے یعنی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. سو اللہ تعالی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، بے قصور انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اپنی جانوں پر ظلم کس طرح کرتے رہے؟ اپنے پیغمبروں کو جھٹلا کر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تانيث الأسوأ الأقبح خبر كان على رفع عاقبة واسم كان على نصب عاقبة والمراد بها جهنم وإساءتهم أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا تھا برا ہی ہوا. لفظ سوء اسوء اس میں تفضیل کا مؤنث ہے، اقبحو کے معنی میں ہے، اور عاقبتن کو مرفوع پڑھنے کی صورت میں اسوء کانا کی خبر ہوگا. ثم کان عاقبت الذین، اگر عاقبتا کو مرفوع پڑھے تو کانا کی خبر اسوء ہوگا، اور عاقبتا کو منصوب پڑھنے کی صورت میں اسوء کانا کا اسم ہوگا. اس سے مراد جہنم ہے اور اس کی برائی ہے، اور یہ برائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے. عزیز طلبہ کرام، وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بہرحال اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ فرمایا ہے؟ غلبہ روم کا، یا مسلمانوں کی خوشی کا، یا مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ رب العزت کے دست قدرت کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں.
کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، خدا پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کا اصلی سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، ہر چیز اس کے زیر تصرف ہے، کائنات کی شے اس کے دست قدرت کی محتاج ہے، اس لیے اس کے وعدے میں تخلف ممکن نہیں ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنے کے لیے کوئی عارضہ اس کو پیش آنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس کے تصرف کو، اس کے دست قدرت کو اور اس کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہ جاننے والے لوگ وہی ہے جو صرف دنیاوی زندگی کی کچھ ظاہری سطح، ظاہری زیبائش اور ظاہری آرائش کو جانتے ہیں۔ صنعت و حرفت، زراعت، کاشتکاری اور شجرکاری اور دنیا کی مادیات تک ہی جن کی نظر جاتی ہے، ایسے لوگ خداوند قدوس کے تصرف کو اور اس کے دست قدرت کو ہرگز نہیں جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہی لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں کہ تجارت کس طرح کرے، دنیا کا ظاہر کس مال کی کرے، کہاں سے خریدیں، کہاں فروخت کرے، یہ دنیاوی زندگی کا ظاہری پہلو ہے، یہ اسے تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کے چین و سکون کے حصول کو، یہاں کی آرائش، زیبائش اور آسائش کو، لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے اور اس حیات دنیاوی کا اصلی مقصد ہے، اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام در حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے۔ انسان یہاں کا مقامی نیشنل نہیں ہے، بلکہ دوسرے ملک کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لیے آیا ہے۔ اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کی طرف یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے غافل اور بے خبر ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، عزیز طلبہ کرام، گزشتہ آیات میں خداوند قدوس نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو دنیا کی ظاہری زیبائش اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض۔ اب آئندہ آیات میں
غافلان آخرت کی تنبیہ کے لیے آیات قدرت کو ذکر کرتے ہیں، جن کے ذکر سے الوہیت اور وحدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے، اور قیامت اور جزا اور سزا کو بھی ثابت کرنا ہے، تاکہ منکرین آخرت کو ایمان اور کفر کا مآل انجام معلوم ہو جائے، نیز ان دلائل قدرت میں غور کر کے سمجھ جائے کہ یہ اسباب ظاہری اعتماد اور بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اخیر صورت تک آیت قدرت کا ذکر چلا گیا ہے، اور ان دلائل قدرت میں 6 جگہ خداوند قدوس نے لفظ آیت استعمال کیا ہے، جن کا منتہا اور انتہا اذ انتم تخرجون ہے، اور ان دلائل قدرت کا آغاز انسان کی پیدائش اور اس کے مبدا سے کیا ہے۔ مطلب ان دلائل قدرت کی انتہا منتہا پر ہے، اذ انتم تخرجون، اور ان دلائل قدرت کا آغاز انسان کی پیدائش اور اس کا مبدأ ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کائنات کا اتنا زبردست نظام اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، جو اس سے مقصود ہے وہ آخرت میں جا کر نظر آئے گا۔ اس کے تغیرات اور حالات میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی حد اور انتہا ضرور ہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، مگر یہ عالم الی اجل مسمى، ایک مقررہ وعدے پر فنا ہو جائے گا، پھر دوسرا عالم نتیجے کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ کائنات کی بناوٹ خود اس کی مقتضی ہے کہ اس کے سلسلے کی ہر کڑی اختتام کو پہنچے، اور انجام کے طور پر ایک دن ہو انسان خود اپنی خلقت میں ہی اگر غور کرتا رہے تو وہ اسے نتیجے تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔ اولم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں جنہوں نے اپنے دماغ، عقل، ہاتھ پاؤں کے زور سے طرح طرح کی ایجادات کر کے دنیا کو 4 چاند لگائے، مکہ کے باشندوں سے زیادہ تمدن کو ترقی دی، لمبی عمریں پائی، مگر آج وہ کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان بھی کہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں، ان کے کھلے نشانات اور صاف صاف احکامات کا مقابلہ کیا تو کس طرح برباد ہوئے۔ ان کے ویران کھنڈرات آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان بے فکروں کے لیے ان داستانوں میں کوئی عبرت نہیں ہے۔ یہ لوگ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یہ لوگ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ، جس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جان پر خود ہی ظلم کرنا ہوا، ورنہ اللہ کے عدل و انصاف کا حال تو یہ ہے کہ خداوند قدوس رسول بھیجے بغیر اور پوری طرح ہوشیار کیے بغیر کسی کو پکڑتا بھی نہیں ہے۔
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، یعنی یہ تو دنیاوی نتیجہ تھا. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اب آخرت میں جو اس جھٹلانے اور ٹھٹا کرنے کی سزا بھگتنی ہوں گی وہ الگ رہی. غرض کے قوموں کے احوال سے سبق لینا چاہیے. سزا کے معاملے میں بھی اور فنا ہونے میں بھی ایک قوم کو جو سزا ملی سب کو وہی مل سکتی ہے. ایک قوم فنا ہوئی تو سب قومیں بھی فنا ہو سکتی ہے، ہلاک اور برباد ہو سکتی ہے. اس لیے اولم یتفکروا فی انفسہم اولم یسیروا فی الارض، ان آیات کے ذریعے ان کفار اور مشرکین کو ان شیدایان آرائش دنیا اور غافلان آخرت کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کرو، خدا کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرو، تاکہ تم اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کریں بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے رہیں. کیا اثنائے سفر میں عاد اور سمود کی بستیوں پر سے گزرتے نہیں ہیں؟ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ انکار نبوت اور انکار آخرت کی وجہ سے کیسے تباہ اور برباد کر دیے گئے. آسمان اور زمین کی ہر شے کو کسی قدر بہترین قرینے سے خدا نے پیدا فرمایا ہے. کوئی شے خدا کی کائنات میں بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ صرف اپنے وجود ہی میں غور کر لے کہ کس طرح خدا نے نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا اور ایک حقیر و بے قدر پانی سے ان کی تخلیق کی، اگر یہ لوگ اپنی ذات اور خدا کی کائنات میں غور و فکر سے کام لیتے تو یقیناً اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک اور احساس ہو جاتا اور اس پر ایمان لے آتے. یہ حضرات تجارت کے سلسلے میں شام و یمن کا سفر کرتے ہیں اور اس سفر کے دوران عاد و ثمود کی بستیوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا ان کے کھنڈرات کو نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہیں، مگر ان کی تباہی کے اسباب پر غور اور فکر نہیں کرتے. اگر یہ ان قوموں کی تباہی کے اسباب اور ان کے عبرتناک انجام پر غور کریں تو یقیناً ان کو ہدایت مل سکتی ہے. عزیز طلبہ کرام، مفسر علام نے سوء کی تحقیق کی ہے. فرماتے ہیں سوء بروزن فعلا، سوء سے اسوء کی مؤنث ہے، جیسے حسنا احسنوں کی تانیث ہے. یعنی ان کفار اور مشرکین اور شیدایان آرائش دنیا اور غافلان آخرت کا جو انجام ہوا ہے وہ بدترین انجام تھا. نیز مفسر علام نے عاقبتہ کے اعراب کی بھی تحقیق فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر عاقبتو کو مرفوع پڑھتے ہیں تو اس صورت میں اسوأ سوء کانا کی خبر ہوگی اور عاقبت کانا کا اسم ہوگا، اور کانا فعل کی تذکیر عاقبت کے مؤنث مجازی ہونے کی وجہ سے ہوگی. فعل کو جو مذکر لایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عاقبت مؤنث مجازی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے. اور اگر عاقبت پر نصب پڑھتے ہیں تو سوء کانا کا اسم ہوگا، اور سوء کے معنی بد انجامی
جس سے مراد جہنم ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.